سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان امیر المومنین علیہ السلام عن نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ربی ما اول العبادتی، اے پروردگار عالم، اے میرے مالک، اول ترین عبادت ہے کیا؟ اب دیکھیں، لفظ اول یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور دو طرح سے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا معنی ہے یعنی کسی چیز کی ابتدا کے معنی میں آتا ہے، اور دوسری مرتبہ کسی چیز کے خالص ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بمعنی خالص استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس روایت میں جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ما اول العبادت، پروردگار عالم خالص ترین عبادت ہے کیا؟ اور جیسے ہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سے سوال کیا، پروردگار عالم ما اول العبادت، کہ خالص ترین عبادت ہے کیا؟ تو جواب رب العزت آیا، اول العبادت الصمت والصوم، کہ خالص ترین عبادت صمت اور روزہ ہے۔ صمت کہتے ہیں خاموشی کو۔ دیکھیں، سکوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی خاموشی ہے۔ صمت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی بھی خاموشی ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ سکوت یعنی ویسے ہی خاموش ہو جانا، سکوت اختیار کر لینا، لیکن صمت کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے خاموشی کے معنی میں، وہ خاموشی جس کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی مصلحت ہو، تب یہ لفظ سموت اور صمت استعمال ہوتا ہے۔ خدا نے جواب فرمایا کہ اول العبادتی الصمت والصوم، کہ اول ترین عبادت صمت اور صوم ہے، یعنی خاموشی، وہ خاموشی کہ جس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اور روزہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا، یا ربی ما میراث صومی، پروردگار عالم اس روزے کی میراث کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، یورث الحکمت، کہ اس روزے کی جو میراث ہے وہ حکمت ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، مولا صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے، راوی نے مولا صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہتا ہے کہ میں نے مولا صادق علیہ السلام سے کہا، مولا لقد آتینا لقمان الحکمت، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اس حکمت سے کیا مراد ہے؟ مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اوتی معرفت امام الزمان ہی، اس حکمت سے مراد وقت کے امام یعنی امام الہی، امام برحق کی معرفت ہے۔ جب روزے دار روزے کی مکمل شرائط کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ اس سے حکمت یعنی برحق امام الہی کی معرفت عطا کرے گا۔ یہ کہنا بہت آسان ہو جائے گا، وہ روزہ دار جو روزہ تو رکھے امام الہی امام برحق سے بہت دور ہو، اس بیچارے نے بھوک تو برداشت کی مگر روزے سے جو حاصل کرنا تھا، جو روزے سے لینا تھا، اسے حاصل نہیں کیا۔ اور پھر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتی ہے، یعنی جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا تھا، خدایا کہ اس روزے کی میراث کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اس روزے کی میراث حکمت ہے۔ تو پھر یہی حدیث آگے بڑھتی ہے، حکمت تورث المعرفت، کہ حکمت کی جو میراث ہے وہ معرفت ہے، والمعرفت تورث الیقین، اور اس معرفت کی میراث یقین ہے، یعنی جس شخص کے پاس معرفت آتی ہے پھر وہ اس کا جو اگلا درجہ ہے وہ اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ وَبِيُسْرٍ، کہ جب شخص منزل یقین کو طلب کر لیتا ہے، یعنی منزل یقین تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ سب مشکلات کے پہاڑ میں کرے یا آسانیوں میں کرے، یعنی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں یا جتنی بھی آسانیاں ہوں، اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ منزل یقین تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ الْمَوْتِ، اور جب یہی عبد جو منزل یقین تک پہنچا ہوا ہے اس پر حالت موت آتی ہے، يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ مَلَائِكَةٌ، تو اس کے سر پر ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، كُلِّ مَلَكٍ كَاسٌ مِّن مَاءِ الْكَوْثَرِ، اور ہر ملک کے ہاتھ میں آب کوثر کا جام ہوتا ہے۔ آب کوثر اس عبد الہی کے لیے ملائکہ لے کر آئیں گے جو منزل یقین تک پہنچا ہوا ہوگا۔ جو اس حدیث نے بتایا، یقین ثمرہ ہے معرفت کا، اور معرفت ثمرہ ہے
حکمت کا، اور اہل بیت علیہ السلام کی ثقافت میں اس حکمت سے مراد اللہ کی جانب سے وہ امام کہ جو برحق ہے اس کی معرفت ہے۔ بس آب کوثر کا جام اور کاسا ملائکہ وقت موت اس عبد الہی کے لیے لے کر آئیں گے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہوگا۔ اور آج امام وقت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو ثمرہ ہے، روزے کا جو ہدف ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت ہے کہ جو اس روزے کے ذریعے سے مولا تک پہنچ گیا اس کا روزہ بھی قبول ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ صاحب الزمان الأجل